سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج ہم انشاءاللہ روزے سے متعلق مسائل کے بارے میں جانیں گے، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے جو مسئلہ سمجھ میں نہ آئے وہ کسی مستند ماہر مفتی سے معلوم کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم روزے کے فضائل کے بارے میں بات کریں گے۔ روزے دار کے منہ کی بو مجھ سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے ہر نیک عمل کا اجر و ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ اس سے مستثنی ہے، اس لیے کہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود اپنے شایان شان اس کا بدلہ دوں گا کہ روزے دار میری ہی خاطر نفساتی خواہشات اور کھانے پینے کو قربان کرتا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 فرحتیں ہیں، ایک فرحت افطار کے وقت ملتی ہے اور دوسری فرحت اپنے رب سے ملاقات کے وقت نصیب ہوگی، اور روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ اور پسندیدہ ہے۔ بہاوالہ صحت سکتا۔ روزہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے حالت ایمان میں ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ مسند احمد کی روایت میں یہ بھی ہے کہ اگلے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ رمضان میں شیاطین قید ہو جاتے ہیں۔ ماہ رمضان شروع ہوتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ بحوالہ بخاری و مسلم۔ روزے دار کے لیے جنت کا مخصوص دروازہ۔ جنت میں ایک دروازہ جسے باب الریان کہا جاتا ہے، روزے داروں کو اس طرف بلایا جائے گا کہ اس دروازے سے جنت میں داخل ہو، چنانچہ تمام روزے دار اس سے داخل ہوں گے، اور جو اس سے داخل ہو گیا اسے کبھی پیاس نہ لگے گی۔ بحوالہ بخاری و مسلم۔ روزہ توڑنے پر وعید۔ جو شخص قصداً بلا کسی شرعی عذر کے ایک دن بھی رمضان کا روزہ افطار کر دے، غیر رمضان میں چاہے عمر بھر روزے رکھے، اس کا بدل نہیں کر سکتا۔ بحوالہ ترمذی۔ یہ فضائل کیسے ہوں گے؟ نمبر 1، روزے کے جتنے فضائل سطور بالا میں بیان کیے گئے ہیں، ان کے حصول کی لازمی شرط یہ ہے کہ روزہ ہر قسم کے منکرات و معاصی اور بدعات سے اجتناب کے ساتھ رکھا جائے، زبان، کان، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک اور قلب و دماغ و اطاعت سے معمور اور معصیت سے مجتنب ہوں۔ کب معاشی معاملات، معاشرت غیر کے حقوق اللہ، حقوق العباد کے ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی سے بچانے کی کوشش ہو۔ روزہ وہ عظیم الشان عبادت ہے کہ قرآن کریم نے اسے تقویٰ یعنی ترک معاصی کا نسخہ قرار دیا ہے، مگر کتنے مسلمان ہیں جو 50 60 سال سے رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں کوئی نمایاں تبدیلی نظر نہیں آتی۔ جو گناہ ان کی زندگی میں تھے وہ سالوں روزے رکھنے کے باوجود جو کہ تو ہے، اس کی وجہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ آج کل کے مسلمان روزے سے گناہ چھوڑنے کا قصد نیت ہی نہیں کرتے اور گناہوں سے اجتناب کے اہتمام کے ساتھ روزہ رکھتے ہی نہیں، جو باطنی امراض سے حصول شفا کے لیے شرط لازم ہے۔ ایسے لوگوں کا روزہ گوئے جمہور علماء کی رائے کے مطابق ذمہ سقوط سے فرض کا ذریعہ بن جائے گی، مگر اس سے کوئی فضیلت اور ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹے کے دھار و گفتار سے باز نہ آیا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے سے کوئی غرض نہیں۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کا روزے کا ثمر بھوکا رہنے کے سوا اور کچھ نہیں، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں جن کے لیے شب بیداری کا بدلہ سوائے جاگنے کے اور کچھ نہیں۔ بحوالہ ابن ماجہ۔ نمبر 2، دور حاضر میں عموماً فضائل کے بیان پر خوب زور دیا جاتا ہے، اور فضائل کے حصول کے موانع اور وعیدوں کا ذکر بہت کم ہوتا ہے، جس سے عوام کا نظریہ بن جاتا ہے کہ خوب گناہ کیے جاؤ، روزوں سے، لیلۃ القدر سے یا فلاں عمل صالح سے سب اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس بارے میں یہ حقیقت اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جن روایات میں رمضان کے روزوں شب قدر کی عبادات
یا کسی بھی عمل صالح سے گناہوں کی معافی کا ذکر ہے، علماء کے نزدیک اس سے مراد صغیرہ گناہوں کی معافی ہے۔ ٹی وی، وی سی آر، گانا بجانا، بلا ضرورت جاندار کی تصویر بنانا یا گھر میں رکھنا، غیبت کرنا یا سننا، داڑھی منڈوانا یا کٹانا، عورتوں کا شرعی پردہ نہ کرنا، مردوں کا ٹخنے ڈھانکنا، بینک، انشورنس یا کسی بھی حرام ذریعے سے کمائی کرنا اور ایسے لوگوں کی دعوتیں اور ہدیہ قبول کرنا، بدعت اور قبیح رسوم کی پابندی، ناجائز طریقے سے خرید و فروخت، حقوق العباد اور فرائض و واجبات ادا کرنے میں کوتاہی جیسے کبیرہ گناہوں سے جب تک صدقہ دل سے توبہ استغفار اور آئندہ اجتناب کا عزم مسم نہ کیا جائے وہ محض کسی عمل صالح سے معاف نہیں ہوتے۔ اس بنا پر ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ماہ مقدس کے آغازی پر ہر قسم کے گناہوں سے کلی احتجاج کیا جائے اور جن گناہوں کی عادت پختہ ہو گئی ہے ان کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کی نیت کے استخار کے ساتھ روزے رکھے، مگر اس اہتمام کے ساتھ رمضان مبارک کے مہینے کا مختصر سا وقت گزارا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ نفس اصلاح نہ ہو اور دنیا آخرت کو تباہ کرنے والی مہلک امراض و معاصی سے نجات نہ مل سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بیان کردہ نسخہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔